بہترین ملکوں میں، لندن میں، سنگاپور میں اپنی آواز کے دم پر، اپنے سمبودھن سے اپنے دیش کا نام جو روشن کیا ہے وہ بہت ہی قابل تعریف ہے۔ ایجوکیشن کے معاملے میں آپ یوں سمجھیں کہ راجستھان ہی نہیں ہندوستان میں انہوں نے پرچم لہرایا ہے۔ JLN ایجوکیشن گروپ کے ڈائریکٹر اعظم بیگ صاحب سے میں انورودھ کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہمارے اس کارکرم میں کچھ اپنے سمبودھن میں ہمیں بھی کرتاریہ کریں۔ میں پیش کرتا ہوں آج کے اس بہت ہی سنہرے، خوبصورت اور اسمرنی کارکرم میں، جس میں آدرنی ارشد وارسی جی نے، قافلہ پریوار کی تمام ٹیم نے، آیوجکوں کے تمام سدسیوں کو اکٹھا کر کے اور سمان سماروہ کا آیوجن کیا ہے۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ 25ویں ورش گانٹھ کی شکل میں سلور جبلی کے روپ میں آیوجت اس کارکرم کو اور اس کے بہترین آیوجن کے لیے ارشد وارسی جی کو سلام کرتے ہیں اور سلیوٹ کرتے ہیں، اور ان کے لیے ایشور سے، اللہ سے، بھگوان سے دعا کرتے ہیں پورے قافلہ پریوار کے لیے، تم سلامت رہو قیامت تک اور قیامت نہ ہو قیامت تک۔ بہت شکریہ ارشد وارسی صاحب۔ آپ نے جے پور کی وراثت کو بچانے کے لیے ابھی پروگرام کے آغاز میں ایک چھوٹا سا ویڈیو دکھایا ہے۔ بہتر ہوتا محترم رفیق خان صاحب کی موجودگی میں آپ 2 منٹ کے لیے اس کو چلاتے اور وہ یہاں کے مجلس ممبر قانون ساز ودھائک ہونے کے ناطے اس کو دیکھ پاتے۔ اچھا ہوا کچھ انہوں نے سمجھا اور دیکھا ہے، یہاں پر موجود لوگوں نے اس کو دیکھا ہے۔ ہم اس پر صرف اتنا کہنا چاہیں گے، اپنے پرکھوں کی وراثت کو سنبھالو، ورنہ اب کی بارش میں یہ دیوار بھی گر جائے گی۔ ہم جو قومیں اپنے محسنوں کی وراثت کو، چاہے وہ قلم کی وراثت ہو، چاہے وہ عمارت کی وراثت ہو، چاہے وہ صحافت کی وراثت ہو، چاہے وہ تعلیم اور تعلم کی وراثت ہو، باقی نہیں رکھتی، ان قوموں کا وجود بھی بہت زیادہ دنوں تک باقی نہیں رہتا۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ سرکاریں اپنی سطح پر ان تمام وراثتوں اور عمارتوں کو بچانے کے لیے جو اقدام اٹھانا چاہیں گی وہ ان کے اوپر ہے، لیکن ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ان تمام عمارتوں کو بچانے کے لیے اپنی جانب سے جس طرح کی کوششیں محترمہ میمونہ نرگس کرتی ہیں، ہم اور آپ بھی مل جل کر کے ان خوبصورت عمارتوں کو نہ صرف یادگار بنائیں بلکہ اپنے پرکھوں کی وراثت سمجھ کر کے ان کو بچانے کا اقدام کریں۔ اس کے لیے پہل کی ہے ارشد وارسی اور QP نیوز نے، ہم آپ کا ویلکم کرتے ہیں۔ ایک بات جو مجھے اس وقت ایک میسج کے طور پر کہنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ نے کامیابی کا معیار کسی اور چیز کو سمجھ لیا ہے۔ ہم نے اپنی زندگیوں کے نشانے کو متعین کرنے کے لیے اپنے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل تھما کر کے ان کے مستقبل کو تباہ کرنے کا تہیہ کر لیا ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے، برائے مہربانی 15 سال کی عمر تک وارسی صاحب سے معذرت کے ساتھ کتنا ہی مہتوپورن کام ہو، کسی بچے کے ہاتھ میں موبائل تھمانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس وقت اس بچے کے مستقبل کو تباہ کرنے کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں۔ آپ اور ہم اپنے ملک کی اس عظیم وراثت کو جو مستقبل کے نقشے کے اوپر کبھی نہ کبھی مختلف شکلوں میں آپ کو دکھائی دے گی، آج ہی ختم کرنے کا پریاس نہ کریں اور اس کی جانب بہت گہنتا کے ساتھ وچار ومرش کریں۔ ایک دوسری بات جو آپ سے عرض کرنی ہے، آپ تمام لوگ جو یہاں سے انعامات اور اعزازات لے کے جا رہے ہو، ہم سچی بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کو ایک شال اور ایک اسمرتی چہن بھیٹ کر کے ہم صرف یہ یاد دلا رہے ہیں کہ شاید یہاں پر بیٹھے لوگ ان اعزازات سے مستفید ہی نہ ہوں، بلکہ ان کی زندگیوں سے اسمرن کر کے ان کو یاد کریں کہ کس طرح اپنے جیون کو نہار کر کے
जीवन की कुर्बानियां दे करके ये लोग इस लायक हुए हैं कि इस स्टेज पे आकर के इस सम्मान को प्राप्त करें। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इनकी जीवनी पढ़ें, इनको याद रखें और इन बुजुर्गों की इस विरासत को बाकी रख करके अपने देश का नाम भी रोशन करें, प्रदेश का नाम भी रोशन करें और काफिला परिवार की जानिब से आयोजित इस तरह के कार्यक्रमों में शरीक होकर के, जिसमें हमको कुछ श्रोताओं की कमी का एहसास हर वर्ष होता है, इस वर्ष भी उस कमी का एहसास है, लेकिन लोगों की कमी और ज्यादती माने नहीं रखती। कुछ लोग भी जो अंजुमनों की शक्ल में यहाँ बैठे हैं, मैं समझता हूँ कि इस कमी को पूरा कर देंगे और आगे जब भी भारती साहब इस तरीके का आयोजन करेंगे, हम उम्मीद करते हैं कि आपके साथ हम इसी तरीके से कंधे से कंधा मिला करके आगे चलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।